بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر تقریب چودھری شبیر صاحب، میزبان تقریب چودھری نظر صاحب، چودھری اکمل صاحب، آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی، آپ کے دلوں کی دھڑکن پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار چودھری مسعود خالد صاحب، اور یہاں پہ پنڈال میں میرا کے مقام پہ جتنے بزرگ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، آپ سب کو میں اس لحاظ سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے قائد کا استقبال کیا اور آج کا یہ جمع غفیر اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ جو سیاہ ہے، سیاہ یونین کونسل ہے، انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو اس میں جیت آپ کی ہوگی، اس میں جیت شیر کی ہوگی۔ کافی لمبی چوڑی باتیں ہوئی، مختلف موضوعات پہ باتیں ہوئی، میں ان باتوں کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہوں گا۔ آپ سارے بڑے باشعور لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایک ایک سیکنڈ کے بعد پوری دنیا کی جو خبریں ہیں وہ آپ کے پاکٹ میں، آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈے بے ڈے ہر روز کی نئی سے نئی جو بات ہے وہ آپ کے علم میں ہوگی۔ الیکشن کا دور ہے، سارے لوگ آ جا رہے ہیں۔ میرے سے پہلے بڑی خوبصورتی کے ساتھ عابد صاحب نے، پلوان صاحب، راسل صاحب نے، جو جہانگیر صاحب نے بھی پڑھی، جہانگیر اکبر صاحب اور چودھری عزیز اکبر صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں ان باتوں میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا، وقت کی بڑی قلت ہے۔ میں آپ سے معذرت خواہوں کہ ہم کافی تاخیر سے پہنچے، کیونکہ آج کافی زیادہ پروگرام تھے، پھر وہ لیٹ سویٹ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 2016 میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں مسعود صاحب سے، یہ کہتے ہیں یہ سیاہ جو ہے نا، سیاہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ تو یہ واقعی کسی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں نا، کوئی خاص وجہ ہوگی، چونکہ ہمیشہ آپ لوگ ان کو یہاں سے جتواتے رہے۔ 2016 میں بھی آپ نے ان کو کامیاب کیا، آپ نے ووٹ دیا، بدلے میں انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ 5 سال تک آپ کے حقوق کی جنگ لڑی، آپ کے حقوق کا تحفظ کیا، آپ کے حقوق کی چوکیداری کی۔ 5 سال تک دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ یہ شخص آپ کے لیے اس نے دن رات ایک کام کر کے یہ تعمیر و ترقی کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے، حکومتیں آتی رہی۔ ان سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کے 2 وزراء تھے، یا آپ کو یاد ہونے 2 وزیر تھے، ڈبل فنڈ آتا تھا، لیکن کہا جاتا تھا یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا، چونکہ وہ عوام پہ تو نہیں خرچ ہوا۔ انہوں نے اپنی ذات پہ تو ضرور خرچ کیا ہوگا، مزے لیے ہوں گے، لیکن عوام کے لیے اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے کوئی خاطر خواہ رول پلے نہیں کی۔ اس کے بعد مسعود خالد صاحب کا سنہری دور، پاکستان مسلم لیگ کا سنہری دور۔ پاکستان مسلم لیگ وہ مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان کو بنایا، پاکستان کو ترقی دی، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ کریڈٹ مسلم لیگ کو ہی جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ آزاد کشمیر کے باقی اضلاع میں جاتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہے کہ پورے آزاد کشمیر کو راجہ فاروق حیدر خان کی قیادت میں اور ہمارے ان شیروں کی مدد سے پورے آزاد کشمیر کے اندر بہترین کام، تاریخی کام
تاریخی کام، اس میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے، چونکہ جو ووٹ ہے نا اس میں بڑی طاقت ہے۔ بڑے بڑے آئے رولے بڑیاں نے پائے ہاتھ کچھ گنا آیا بھاوے دھرنے میں نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر تقریر میرے بھائی چودھری شبیر صاحب، ان کے برادران جو انگلینڈ میں ان کے بھائی ہیں، مدد صاحب، اور جو یہاں پہ سارے تمام میرا والا جو خاندان ہے، یہاں جو اہلیان اسحاق ہے، وہ زین ریال ہے، گروپ والے آئے ہیں، شیر خان آباد گروپ والے آئے ہیں، باقی دوست جو یہاں پر آئے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم لیٹ ہو گئے، وہاں رٹا میں وہاں کی شیخ برادری نے وہاں اجلاس کیا ہوا تھا، اور پھر ادھر ہم نے بات کی، وہاں خواتین بھی آئی ہوئی تھی، میری وہ بہنیں اور بیٹیاں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے شاید ریال میں کہ مردوں کی تقریب تھی، اس میں ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں بھی آ گئیں، تو شیخ برادری کے ہیں، کمزور لوگ ہیں، اس پر بھی یہ میرے ساتھی وہاں پر ساتھ تھے، تو ہم نے ان سے بات کی، پھر ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ پھر ابھی یہ تھوڑا بہت تقریروں کا سسٹم ہوتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسی سے لوگ سمجھتے ہیں۔ لمبی یہاں باتیں ہو گئی، میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ مختصر بات آپ سے کروں، کیونکہ اب رات میں جو ہے یہ بھیگ چلی ہے، ظاہر ہے لوگوں نے جو ہے یہ کھانا بھی کھانا ہے، اور کہتے ہیں کہ رات کے کھانے اور نیند کے درمیان کوئی باریک برکم گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا اثر معدے پر پڑتا ہے بندے کی، تو معدے پر اثر جو ہے یہ ہم بوڑھے لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے، جوانوں کے معدے پر بے شک پڑتا ہے، وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا جس سے آپ کے معدے پر بھی اثر پڑے، مختصر اور آسان سی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ادھر پہلوان صاحب نے، یہ میرے بھائی ہے، راسف صاحب نے بات کی، اور پھر باقی جنید تھا یہاں، ظفر صاحب کا بیٹا، اس نے بات کی، یہ پرویز کی طرف بات کی، کوٹھا کی۔ ایک بات میں جو یہ باہر کے لوگوں سیاح والوں کو تو پتہ ہے کہ یہ کوٹھے سے لے کر اب سیاح تک پہلے یہ گلیاں بیچ میں ہوتا تھا، تو یہ ہمارے خاندان کا 40% حصہ ہے جو ادھر آباد ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایک تو ہوتا ہے جنت فارم کرتے ہیں کہ برادری کی آپ طرف دیتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر برادری جو ہے یہ کلیال ہے۔ کیوں آج ازاق صاحب آپ کلیال ہیں سارے؟ آپ بھی کلیال ہیں؟ یہ کلیال برادری ہے ڈاکو میں، تو یہ کلیال برادری جو ہے یہ ہمارے رشتے دار ہیں، اور یہ رشتے داری آج کی نہیں ہے، یہ ہماری 4-6 نسلوں پہلے کی رشتے داری ہے۔ میرے دادا کے دریال تھے یہ نکیوں والے کوٹھے والے، شاید ہمارے پردادا کے دریال بھی یہی تھے، تو یہ ایک ہمارا خاندانی تعلق ہے۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ ثقافتی طور پر اور سماجی طور پر ہمارے سارے تعلقات اسی علاقے میں۔ میں ابھی یہ میرا 5واں الیکشن ہے، 4 الیکشن میں نے اس سے پہلے لڑے ہیں، چاروں کے چاروں الیکشن سیاح سے میں نے جیتے ہیں، کوٹھا سے میں نے جیتے ہیں ان لوگوں نے۔ اور پھر یہ یہاں پر ایک نوجوان ہے عابد، یہ بات کر رہا تھا، اس نے بڑی جذباتی بات کی، میرا اس کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ ہے، یہ مجھے چاچا کہتا ہے، جاتا آتا رہتا ہے میرے پاس، آتا جاتا رہا ہے۔ ایک رحمان ہے چگتائی، وہ مہاجرین میں سے ہے، وہ بھی پتہ نہیں ادھر ہے موجود ہے یا نہیں، یہ چند لوگ ہیں سیاح کے جن کے ساتھ میرے ذاتی ایک رشتہ ہے۔ لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے، ان کو راسف صاحب کو پتہ ہوگا یا پرویز کو پتہ ہے کہ ارائیوں کے ساتھ بھی ہماری رشتہ داری ہے۔ ارائی جو ہے یہ قبیلہ میں میرے سب بھائیوں کی جو شادیاں ہیں وہ ارائیوں سے، کشمیریوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کا میں یہاں پر نام لوں، ہمارے بڑے جو ہے یہ ہمارے دادا پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے ایک لبرل بنیاد ڈالی کہ ہمارے خاندان کے ساتھ سب لوگوں کی رشتہ داری ہے، اور شاید سادات کے ساتھ نہیں ہے، پیپلا کہتے ہیں،
آپ کے ساتھ بھی ہیں، باقی سب کے ساتھ ہماری رشتے داریاں ہیں، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے. ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ سب، اور شاید وہی وجوہات ہیں کہ ہماری جو ہے یہ لوگوں سے محبت. میں الفن میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ بات جو آپ سے میں کہتا ہوں، یہ کھلا آسمان ہے، اس پر ستارے مجھے نظر آ رہے ہیں، اس طرف سے بارش ٹپکتی ہے. الگ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ سیاہ روڈ میرے دل میں نہ ہوتی، یا اس کو 18 فٹ میں نے نہ بنوانا ہوتا، میں خدا کی قسم الیکشن میں لڑتا. میں نے اگر الیکشن لڑا ہے، وزارت آپ کو پتا ہے میں نے 2 سال چھوڑے رکھی، 2 سال میں نے وزارت نہیں لی، میں MLA رہا، میں گھر پر بیٹھا رہا. اور وہ کیا بات تھی؟ 2 باتیں تھیں. ایک اسفالٹ کی سڑکیں، پیور کی سڑک نہیں ہوتی ہے. ایک میرا وہ عزیز ہے، انگلینڈ سے آیا ہوا لڑکا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ چاچا اسی سڑک بنائی دیتے ہو. میں تجھے کی بچہ سڑک اچھی نہیں بنائی دی سا، کہنا انہوں نے ٹکرے والی سڑک نہ اسا نہیں بنایا ہے. میں کہا ٹکرے والی سڑک کیڑی ہونی ہے؟ آنا وہ جی غریب کی زنانی ہونی ہے، چاہیے ٹکرے والی بچی سڑک نہیں آگا ہے، اور سڑک نہ ساری بنوایا ہے. میں آپ کو تکیہ جنگلی تو پار بنانے پہ لوگ ہوتا. یہ جھگڑا تھا بہت بڑا، آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. یہ جو لوگ تھوڑے بہت چلتے پھرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا. ہماری ساؤتھ میں میرپور شہر میں بھی وہ پیور والی سڑک نہیں بننے دیتے تھے. وہ سڑکیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے نارتھ آف آزاد کشمیر میں PND ہے ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ کہتے تھے نارتھ آف آزاد کشمیر میں وہ سڑکیں بنے، ساؤتھ میں وہ سڑکیں نہیں بن سکتی ہیں. میں نے اس پر بہت جھگڑا کیا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر میری سڑکیں پیور والی سڑکیں نہ بنی، میں سڑکیں قبول نہیں کروں گا، اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا اور لالٹین جلا کر ادھر جو ہے یہ ساری زندگی گزار دوں گا اس اسمبلی کی بات کہ یہ نا انصاف ہو. میں نے جبرن وہ فیصلہ کرایا، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. میرا یہ تھا. پھر ایک ہماری سڑکیں تھی 12 فٹ، یہ جو شاہ روڈ ہے، یہ میں ظہور صاحب آپ کے والد صاحب شریف کے سارے معاملے، جمل صاحب کے والد صاحب یہ بھی میرے ضلع کونسل تھے، ان لوگوں کو پتا تھا آپ نئی نسل ہیں. یہ جو سیاہ روڈ ہے یہ پہلی بار جنرل ایاز خان نے بنائی 81 میں، اور ہم جیل میں تھے. میرپور کی ایک وہاں بنی تھی، 4 جماعتی ادارہ بنا تھا، ہم نے ایک تنظیم بنائی تھی مجلس عمل یہاں میرپور میں. ہم کہتے تھے کہ میرپور کو یہ پیسہ نہیں دیتے ہیں، یہ سارا پیسہ جو ہے یہ شمال میں اس وقت پنچ کی زیادہ بات تھی، جب مظفر آباد میں لے جاتے ہیں اور بیرویوں کو نہیں دیتے ہیں. اس جگہ پر ہم جیل میں تھے، اور جب جیل میں تھے، بات سچی کرتا ہوں تو چھپا کر نہیں رکھوں گا، افسر شاہد صاحب بھی اس جیل میں میرے ساتھ شامل تھے. صوفی بشیر احمد صاحب جو صحافی تھے نڈیال کے یہ تھے، اور اس کے علاوہ چودھری کرم حسین صاحب تھے یہ پگچک والے، جسٹس شہزمان صاحب کے چچا، اور راجہ عارف تھے جو لالا جگان ڈڈیال سے تھے. وہ بعد میں اللہ اس کو غریب کی رحمت کرے تو جوانی میں بیچارہ بہت ہو گیا راجہ عارف. تو ہم 5-6 لوگ یہاں ڈڈیال سے، اور کم از کم 50 لوگ جو ہیں یہ میرپور سارے سے جیل میں تھے، اور ہمارا یہ سڑکوں کا مطالبہ تھا. تب یہ سیاہ روڈ بنی ایاز خان نے بنائی تھی پہلے. یہی بات ہے 81 میں بنی تھی، بڑے لوگوں کو یاد ہوگا. اس سے پہلے یہ سڑک نہیں تھی. 81 کے بعد یہ سڑک پہلی بار 2003 میں نے شروع کرائی، اور 2004 میں اس کو میں نے مکمل کرایا. لیکن 12 فٹ سڑک بنی. پھر مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہاں ضرورت 12 فٹ سڑک کی نہیں ہے، ادھر سڑک کی ضرورت ہے 18 فٹ. پھر میں نے ابھی یہ، اور پھر اسی پر ظہور صاحب میں نے یہ الیکشن لڑا 16 والا، ورنہ میری صحت اتنی اچھی نہیں تھی اس وقت. اب اللہ کے فضل و کرم سے اچھی ہے. اب پہلے سے زیادہ چستی محسوس کرتا ہوں، کبھی کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا ہے. کھانا تھوڑا سا کھاتا ہوں، سبزی کھانے کی کوشش، گوشت یا مرغا میں نہیں کھاتا. جو میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جائے، ایک بار میرے ساتھ کھانا کھا لے، دوسرے دفعہ میں کہتا ہوں کھانا، کہتا ہے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں ادھر کھاؤں گا، آپ کے ساتھ نہیں کھاؤں گا. کیونکہ میں سبزی کھاتا ہوں، کھاتا بھی ٹینڈے یا وہ کریلے کھاتا ہوں مجھے. تو یہ کر کے میں ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ الیکشن لڑا ہے. مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الیکشن لڑنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. کوئی اگر کوئی پیسے نہ کھائے
دینداری کا مظاہرہ کرے کوئی اور فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایک سرکاری گاڑی مل جاتی ہے, میرے پاس بہترین گاڑی جاتی ہے, ہم خرید سکتا ہوں, اللہ کا مہربانی ہے. یہ عزیز ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, یہ مجھے خرید کر دے سکتے ہیں جس سے کہوں. یہ نہ گھر میرے پاس بہت پرتکلف ہے, بھیجپور میں بہت اچھا گھر میں نے اپنے شوق سے بنایا ہوا ہے, اس میں ساری دنیا کی سہولتیں ہیں. وہاں پر میں رہتا ہوں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. چتروں کے ہمارے پرانے گھر بنے ہوئے ہیں, پرتکلف گھر ہے وہ بھی, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کے لیے یہ تکلیف اٹھاتا ہوں. سیاق والوں, یہاں سیاق کے متعلق یہ جو میں نے بات کی نا کہ ہماری سب کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں, وہ میں نے اس لیے کی کہ سب سے زیادہ برادریاں جو ہیں یہ سیاق میں ہیں. یہاں پر 16 برادریاں ہیں اور میرا خیال ہے 16 میں سے 14 کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہوگی اگر یہی کہیں تلاش کر لیں تو. وہ ہمارے بھائی اکرم صاحب کے بیٹے نے آپ بگلو میں شادی کی, آپ کو پتا ہے اس بات. وہ ایکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نوجوان ہے, اس نے مغل برادری میں شادی کی ہوئی ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ جنرل اسلم بیگ, مرزا اسلم بیگ جیلم والے, وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے, ان کی بھتیجی سے اس نے شادی کی. تو یہ نہیں ہے, کوئی ہمارے خاندان میں کسی قسم کا تعصب نہیں ہے, کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ یہ میرے متعلق کہتے ہیں اس کی گردن میں سریا ہے. خدا کے بندوں میں اسی دنیا میں مطالعہ کرتا رہا, میں عام لوگوں میں رہتا ہوں, مجھ میں کیا تعصب ہے کسی کے ساتھ. عزیز صاحب آپ سے ملتے رہتے ہیں, کبھی آپ نے محسوس کیا میری گردن میں کوئی سریا ہے؟ ہاں ایک بات ہے, سچی بات میں منہ میں کہہ دیتا ہوں. اگر کوئی کرپٹ ہو تو میں کہہ دیتا ہوں تم کرپٹ ہو. اگر پٹواری رشوت لے تو میں کہتا ہوں اس کو آگ لگا دو. اگر بجلی والا گڑبڑ کرے تو میں کہتا ہوں اس کے سر پر کیل ٹھونکو. یہ پبلک سروینٹ ہے, یہ آپ کے حاکم نہیں ہے. میں اسمبلی ممبر بن کر, وزیر بن کر, اسٹیٹ کار میں بیٹھ کر, فلیگ لہرا کر میں آپ کا حاکم نہیں بن جاتا. میں آپ کا خادم رہتا ہوں, آپ کی خدمت کرنے والا رہتا ہوں. اس لیے یہاں آپ کے ساتھ میں نے ذاتی باتیں شیئر کی, وہ اس لیے کہ یہ میرا دل, میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاید کے چند لوگوں کے خاندانوں کو میں گن سکتا ہوں جن سے شاید ہی کبھی انہوں نے کوئی ذاتی کام مجھے کہا ہو, شاید ہی کبھی کوئی ذاتی کام کہا ہو, لیکن ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا, کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے سیاق کے لوگوں کے ساتھ, یہاں 3, 4, 5 لوگ ہیں جو سروس میں ہیں, میں نے بلا تخصیص اس بات کے کہ وہ میرے ساتھ ہیں نہیں ہیں, میرے ساتھ کچھ کرتے ہیں الیکشن میں کوئی مجھے فائدہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, میں نے سب لوگوں کو اچھی سیٹوں پر اٹھانے کی کوشش کی. یہاں آپ کے قاضی صاحب ہیں, یہ بات پبلک جلسے میں کرنے والی نہیں ہے, لیکن وہ عالم جج کی حیثیت سے نام چلا تھا تو میں نے قاضی محبوب صاحب کا نام پیش کیا. میں نے سب سے دیندار, اگر قاضی تلاش کرتے ہیں تو یہ قاضی محبوب سے ملے. اس لیے نہیں, ویسے بھی ان کی شہرت ہے. شراز کیانی صاحب اللہ تعالیٰ رحمت کرے, اس دنیا میں نہیں رہے شراز کیانی, جوانی میں وہ چلا گیا. بڑا موقع تھا, ریال کے لوگوں کے نصیب جاگ اٹھے تھے, چیف جسٹس ریال کا بن گیا تھا, لیکن اللہ نے اس کو مہلت نہیں دی. شراز کیانی صاحب جب بھی میں وہ سیشن جج تھے پہلے, میں کوٹری میں گیا, وکیل مجھے ملے, وہاں پر میں وزیر تھا, تو وہاں میں باہر, میں وکیل ہوں خود بھی, میں باہر میں چلا گیا, وکیل مجھے ملے تو ان سب نے کہا کہ ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہا کہ میں وکیل ہوں یا وزیر ہوں, انہوں نے کہا اس لیے سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ سیشن جج آپ کے علاقے کا ہے, یہ بہت دیندار شخص ہے. ریال نے بڑے لوگ پیدا کیے, ریال نے دیندار لوگ پیدا کیے, ریال قابل فخر کہتا ہے.